الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآل اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین۔ انشاءاللہ تعالی ایک مرتبہ درود پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مرحوم قزوینی رحمۃ اللہ علیہ نے امام زمانہ کے متعلق جب حالات ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی زبانی جو ہے وہ آپ کے متعلق بشارت کو بیان کر دیا، اس کے بعد آسمانی کتابوں کی طرف ایک اشارہ کیا، اور ابھی جو انہوں نے عنوان باندھا ہے یہاں پہ ترجمہ تو حیات سیدۃ نرجس علیہ السلام، کہ امام زمانہ کی والدہ ماجدہ سیدہ نرجس سلام اللہ علیہ کے متعلق کچھ جو ہے وہ حالات کو کیا ہے یہاں پہ بیان کریں گے۔ اور یہاں پہ سب سے پہلے یہ کرتے ہیں کہ گزشتہ جو روایات ذکر ہوئی ہیں اہل بیت علیہ السلام کی، وہاں پہ اہل بیت علیہ السلام نے آپ کی جو والدہ ہے ان کو دو جو ہے وہ القاب سے ان روایات میں کیا یاد کیا تھا۔ ایک جو ہے وہ لقب خیارت الاماء کا چلا، اور ایک کیا سیدۃ الاماء کا چلا۔ اماء اماء کی جمع ہے، یعنی اللہ کی بندی، اللہ کی کنیز، تو سیدۃ الاماء یعنی اللہ کی جو کنیزیں ہیں ان کی جو ہے وہ سیدہ اور سردار، یا خیارت الاماء کہ اللہ کی جو کنیزیں ہیں، اللہ کی جو بندیاں ہیں ان میں سے سب سے جو ہے وہ بہترین اور افضل۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے مصنف یہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو ہے وہ اسماء جو ہیں وہ بہت زیادہ کیا ہے نقل ہوئے ہیں، اور محدثین نے جو ہے وہ ان کو ذکر کیا ہے، اور یہاں پہ 8 جو ہے وہ آپ کے اسماء کا جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں کہ نرجس، سوسن، سیفل یا ثقیل، حدیثہ، حکیمہ، ملیکہ، ریحانہ اور خمت۔ اور سب سے جو مشہور نام ہے وہ آپ کا نرجس ہے، اور آپ کی جو کنیت ہے وہ ام محمد ہے امام زمانہ علیہ السلام کی مناسبت سے۔ اور یہاں پہ مصنف نے ایک جو ہے وہ علت ذکر کی کہ ہم نے شروع میں یہ کہا تھا کہ کسی بھی اگر شخصیت کے اسماء زیادہ ہوتے ہیں، نام زیادہ ہوتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بندے بھی کیا ہو گئے ہیں، زیادہ ہو گئے ہیں، یعنی ایک ہی بندہ ہو سکتا ہے اور اس کے نام کیا ہوں، زیادہ ہوں۔ اور اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں کہ بہت سارے نام ایسے ہوتے ہیں کہ جو القاب کا کیا ہے درجہ رکھتے ہیں، جیسے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بہت زیادہ کیا نام ہیں، زہرا مثلا لقب ہے، محدثہ، اس طریقے سے باقی۔ تو یہاں پہ کچھ جو مخالفین ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ امام زمانے کی والدہ کا تو ہمیں ایک نام بھی نہیں ملتا، جب ایک نام نہیں ملتا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کی جو ولادت ہے وہ کیا مشکوک ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں یہ در حقیقت جو ہے وہ جہالت ہے، کیونکہ ایک شخصیت کے کیا ہے بہت زیادہ نام اور القاب کیا ہے ذکر ہوتے ہیں، اور بہت ساری شخصیات ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس شخصیت کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ فرض کریں کہ 8-10 بندے ہیں اور ان میں سے کیا کوئی ایک ہو گیا، یہ بات نہیں ہوتی، بندہ ایک ہی ہوتا ہے، شخصیت ایک ہوتی ہے، اور اس کے بہت سارے کیا ہوتے ہیں اسماء ذکر ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ مثال پر انہوں نے کہا کہ نرجس کا معنی کیا ہے کہ جو بعض خوشبودار جو ہے وہ پھول ہوتے ہیں ان میں سے جو ہے وہ کچھ پھولوں کو کیا نرجس کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو خمت ایک ہے نام، وہ بھی خوشبودار جو درخت ہوتے ہیں ان میں سے ایک قسم ہے، اس کو خمت کہتے ہیں، اور قرآن مجید میں یہ خمت کا کیا لفظ استعمال بھی ہوا ہے، ذواتۂ اکل خمتن، وہاں پہ خمت کا کیا لفظ استعمال ہوا ہے۔ خمت کے جو ہے وہ لغت میں دو متضاد معنی بھی ہیں، یعنی خوشبودار درخت بھی کہتے ہیں، اور ادھر سے جو پھل جو ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں، یعنی متضاد کیا ہے اس کے معنی ہیں۔ سوسن جو آپ کے ایک لقب مصنف کہتے ہیں ذکر ہوا، یہ بھی کیا ہے پھولوں کی ایک اقسام میں سے ہے جو خوشبو والے پھول ہیں، اور اس کے جو ہے بہت زیادہ فوائد ہوتے ہیں جو کہ جو ہے وہ میڈیکل اور طب کی کتابوں میں کیا ہے لکھے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے ثقیل جو ایک لقب ہے آپ کا کہ جو بے عیب چیز ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں، ثقیل کہتے ہیں۔ تو مصنف کیا اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ ایک ہی خاتون کو مختلف جو ہے وہ اس کی کمالات اور صفات کی بنیاد پہ مختلف نام دیے گئے ہوں، یعنی ہم اس میں اضافہ کرتے ہیں کہ وہ جو نام ہے وہ پھر القاب کی کیا رکھتے ہیں، حیثیت رکھتے ہوں۔ اچھا، تو اس کے بعد مصنف کہتے ہیں کہ آپ کی جو والدہ کے متعلق ہے وہ روایات میں کیا کافی اختلاف ہے کہ آپ کی والدہ جو ہے وہ کون تھیں، کس نسل سے تھیں، اور کیا وہ کنیز تھیں یا قیدیوں میں سے تھیں، کیا صورتحال ہے، تو یہ روایات کے اختلاف ہے۔ اور یہاں پر مصنف کہتے ہیں کہ ہم فقط جو ہے وہ محدثین کے کہ جنہوں نے احادیث سے اہل بیت علیہ السلام کو نقل کیا، دو جو ہے وہ حدیثوں کو پیش کریں گے اور اس کے بارے میں کیا اپنا نظریہ جو ہے وہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے وہ پیش کرتے ہیں شیخ صدوق اللہ رحمہ نے جس ایک واقعے کو لکھا جو بڑا ایک لمبا واقعہ ہے، کہ جس میں جو ہے وہ خواب کے اندر جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو ہے وہ شادی ہوتی ہے جناب نرجس سے،
اور پھر خواب کے ذریعے سے امام علیہ السلام اس سے ملاقاتیں رکھتے ہیں، جاری رکھتے ہیں، پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ یہ کنیز بن کے آتی ہیں اور انہیں کیا خریدا جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں جو ہے وہ روایت تھی کہ جو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اور شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے کیا ہے اپنی مختلف جو ہے وہ واسطوں کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ نقل کیا، اور آخر میں مصنف ثابت کریں گے کہ میرے نزدیک یہی روایت جو ہے وہ سند کے اعتبار سے اور دیگر چیزوں کے اعتبار سے کیا ہے بہتر ہے، اور اسی کو وہ کیا قبول کریں گے۔ یہ جو سند ہے، یعنی یہ جو روایت ہے وہ بشر بن سلیمان النخاس سے جو ہے وہ روایت ہوئی ہے، اور ابو ایوب انصاری کی جو نسل ہے یہ اس میں سے کیا تھے، بشر تھے۔ ابو ایوب انصاری جو صحابی ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، ان کی جو ہے نسل میں سے تھے، اور یہ امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عصری علیہ السلام کے جو ہے وہ پڑوسی تھے، بسر من را سامرہ میں، یعنی سامرہ میں جو ہے وہ یہ آپ کے کیا ہیں پڑوسی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو امام علی نقی علیہ السلام تھے انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ مجھے تعلیم دی تھی کہ جس میں جو علم رقیق تھا، یعنی علم رقیق جو غلاموں کو اور کنیزوں کو جو خریدنے کا علم ہے، وہ مجھے کیا تعلیم دیا تھا، اور میں جو ہمیشہ جو ہے وہ امام کی اجازت سے جو ہے وہ غلام خریدا کرتا تھا، انہیں آزاد کرنا، کنیزوں کو خریدنا، اور پھر میں جو ہے وہ سارے جتنے شبہات کے موارد ہوتے تھے اور حلال اور حرام کا فرق ہوتا تھا وہ میں نے سارا امام سے سیکھا تھا، اور بہترین جو ہے وہ مجھے کیا اس کا طریقہ جو ہے وہ آ گیا تھا۔ تو وہ بیان کرتا ہے کہ ایک دفعہ جو ہے وہ رات کو مغربین کے بعد میں اپنے گھر پہ تھا، اور ابھی رات کا تھوڑا سا ہی حصہ گزرا تھا کہ دروازے پہ جو ہے وہ دستک ہوتی ہے، اور امام علیہ السلام کے ایک خادم ہے جس کا نام کافور ہے، تو وہ جو ہے وہ امام علی نقی علیہ السلام کے جو خادم ہے وہ کیا موجود تھا دروازے کے اوپر۔ اس نے جو ہے وہ مجھے کہا کہ بھئی امام علیہ السلام جو ہے وہ تمہیں بلا رہے ہیں، تو لہٰذا جو ہے وہ تم تیاری کرو۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ سونے کے لیے تیار ہو چکا تھا، اپنی قمیض وغیرہ بھی اتار دی تھی، تو پھر میں نے جو ہے وہ اپنے کپڑے پہنے اور پھر امام کی کیا بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ تو میں جب وہاں پہ گیا تو امام علیہ السلام جو ہے وہ اپنے بیٹے امام حسن عصری علیہ السلام اور جو ان کی بہن ہے حکیمہ، ان سے جو ہے وہ حدیث بیان کر رہے تھے پردے کے پیچھے سے، تو میں بھی کیا وہاں پہ بیٹھ گیا۔ اس کے بعد جو ہے امام نے فرمایا کہ یا بشر انکا من ولد الانصار، کہ تم جو ہے وہ انصار کی اولاد میں سے ہو، اور یہ جو ولایت کا سلسلہ اور محبت کا سلسلہ ہے اہل بیت کا، یہ تمہاری جو ہے وہ نسل میں ہے، اور خلف عن سلف مسلسل کیا یہ چلتا آ رہا ہے، اور تم جو ہے وہ ہم اہل بیت کے جو ہے وہ قابل اعتماد کے لوگوں میں سے ہو، اور آج کے دن میں تمہیں جو ہے وہ ایسا شرف دینے والا ہوں، ایسی فضیلت دینے والا ہوں کہ باقی شیعوں کو جو ہے وہ یہ فضیلت حاصل نہیں ہوئی، اور تم سب سے کیا آگے نکل جاؤ گے۔ اور وہ شرف یہ ہے کہ میں تمہیں ایک اپنے راز کے اوپر جو ہے وہ تمہیں آگاہ کرنے لگا ہوں، اور تمہیں میں ایک معاملہ سپورٹ کرنے لگا ہوں کہ تم نے جانا ہے اور ایک جو ہے وہ خاص قسم کی کنیز کو کیا ہے خرید کے لانا ہے۔ اور وہاں پہ امام علیہ السلام نے ایک جو ہے وہ خط لکھا، اور اس خط کے اندر رومی زبان کے اندر کیا ہے بہت ساری چیزیں لکھیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی مہر لگا دی، اور پھر جو ہے وہ ایک امام نے جو ہے وہ پیلے رنگ کی جو ہے وہ تھیلی دی کہ جس کے اندر جو ہے وہ 220 220 جو ہے وہ دینار سونے کے سکے جو ہے وہ 220 اس میں تھے، اور کہا کہ یہ جو ہے وہ ساری چیزیں لے جاؤ، یعنی یہ سامرہ میں ہے، اور کہا کہ سامرہ سے تم چلے جاؤ بغداد۔ بغداد پہ جو ہے وہ ایک اس ٹائم پہ دریا تھا یا جھیل تھی، وہاں پہ ایک پل تھا جس کو جو ہے وہ معبر سرات جو ہے وہ کہتے تھے، کہا کہ تم جو ہے وہ اسی پل کے اوپر چلے جانا، اور وہاں پہ دیکھتے رہنا کہ بہت ساری کشتیاں آئیں گی اور وہاں پہ کیا قیدیوں کو لے کر آئیں گے، اور تم جو ہے وہ ایک کشتی آئیں گی وہاں پہ دیکھو گے کہ وہاں سے بہت ساری کنیزیں جو ہے وہ اتریں گی، اور بہت سارے جو خریدنے والوں کا گروہ ہے، اور پھر وہاں بتایا کہ وہ خریدنے والوں کا گروہ کون ہوگا، بنی عباس کے جو بڑے لوگ ہیں ان کے جو وکلاء ہوں گے خریدنے کے لیے، اور اسی طریقے سے جو عراق کے کچھ جوان ہیں ان کی طرف سے کیا لوگ آئے ہوں گے ان کنیزوں کو کیا خریدنے کے لیے۔ تو پھر امام نے کہا کہ جب تم یہ صورتحال دیکھو تو تم دور سے جو ہے وہ دیکھتے رہنا، اور یہ غور کرنا کہ عمر بن یزید النخاس کون ہے۔ عمر بن یزید النخاس یعنی نخاس غلاموں کو بیچنے والا، کہ غلاموں اور کنیزوں کو بیچنے والا ایک خاص بندہ ہے نخاس، تم جو ہے وہ پورا دن جو ہے وہ اسی بندے کو جو ہے وہ دیکھتے رہنا کہ یہ بندہ جو ہے وہ کب آتا ہے اور اپنی کنیزوں کو اور اپنے غلاموں کو کیسے کیا بیچتا ہے، اور پھر تم جو ہے وہ دیکھو گے کہ جو خریدنے والے ہیں کنیزوں کو وہاں پہ جو ہے وہ ایک کنیز کے متعلق جو ہے وہ لوگ بات کر رہے ہوں گے کہ وہ کنیز کیا ہوگی، اس نے جو ہے وہ ریشم کے 2 جو ہے وہ کپڑے پہنے ہوں گے، ایک نہیں 2، اور وہ بھی کیا ہے ریشم جو ہے وہ باریک نہیں ہوگا، موٹا کیا ریشم ہوگا، اور وہ لوگوں کو جو ہے وہ اپنے قریب آنے سے روک رہی ہوگی، اور جو بھی جو ہے وہ اسے ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا ہوگا تو اس کو کیا دور کر رہی ہوگی۔
اور تم جو ہے وہ دیکھو گے کہ یہ جو نخاس ہے، غلام بیچنے والا ہے، کیونکہ یہ لوگوں کو قریب نہیں آنے دے رہی اور اپنا پردہ جو ہے وہ نہیں اتار رہی، تو تم دیکھو گے کہ جو اس کا نخاس ہے اسے بیچنے والا، وہ کیا ہے اسے مارتا ہے، اور جب وہ مارے گا تو وہ رومی زبان میں کیا چیخیں گی، اور رومی زبان میں جب وہ چیخیں گی تو امام نے فرمایا کہ فَعَلَمْ أَنَّهَا تَقُول، کہ وہ رومی زبان میں یہ کہہ رہی ہوگی کہ واہ حد کا سترہ، کہ اے جو ہے وہ میرا پردہ، یعنی اپنے پردے کے لیے کیا ہے وہ رو رہی ہوگی۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ امام نے فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ کچھ خریدنے والے لوگ آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ ان میں سے ایک بندہ جو ہے وہ یہ کہے گا کہ اس جو کنیز کی عفت اور پاک دامنی ہے مجھے بڑی پسند آئی ہے کہ مکمل پردے میں ہے اور کسی کو قریب نہیں آنے دے رہی، تو لہٰذا میں جو تمہیں ہے وہ 300 جو ہے وہ سونے کے سکے دیتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ جو ہے وہ اس خاتون کو کیا ہے خرید لوں۔ تو اب وہاں پہ کہتے ہیں کہ امام یہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو خاتون ہے وہ عربی زبان میں جو ہے وہ یہ جملہ کیا کہے گی، اپنے مالک نخاس سے یہ جملہ کہے گی کہ اگر جو ہے وہ حضرت سلیمان بن داود کے لباس میں کوئی آ جائے اور انہی کی طرح کا جو ہے وہ کوئی تخت اور تاج بھی لے آئے، پورا کا پورا جو ان کا عرش تھا وہ بھی لے آئے، تو پھر بھی جو ہے وہ میرے اندر کوئی رغبت نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ یہ جو بندہ 300 دینار دے رہا ہے اس کے حوالے کیا ہے خود کو کر دوں، تو لہٰذا جو ہے وہ میں اس کے حوالے خود کو کبھی بھی جو ہے وہ نہیں کروں گی۔ تو پھر اس کا جو مالک نخاس ہے وہ اس سے کہے گا کہ پھر کیا سسٹم بنے گا، تمہیں کیسے میں بیچوں گا، تو اس وقت جو ہے وہ خاتون کہے گی کہ تمہیں کیا جلدی ہے، تم جو ہے وہ تھوڑا ٹھہر جاؤ، انشاءاللہ جو ہے وہ ایک ایسا خریدار جو آئے گا، انشاءاللہ میں اپنی طرف سے لفظ لگا رہا ہوں وَلَا بُدَّ مِنْ اخْتِيَارِ مُبْتَاعٍ يَسْكُنُ قَلْبِي إِلَيْهِ وَإِلَىٰ وَفَاءِ وَأَمَانَتِهِ، کہ تم ٹھہر جاؤ اور مجھے ایسا جو ہے وہ خریدار چاہیے کہ جس کے اوپر میرا دل مطمئن ہوگا کہ یہ بندہ جو ہے وہ وفادار ہے اور کیا ہے امین ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ امام نے کہا کہ جب یہ جملہ وہ خاتون کہے گی تو تم کیا کرنا، فوراً جو ہے وہ تم اسی نخاس کے پاس جانا، عمر بن یزید نخاس کے پاس، اور اسے کہنا کہ میرے پاس ایک کتاب ہے، یعنی ایک جو ہے وہ خط ہے، تو یہ خط جو ہے وہ تم کیا دو، اس خاتون کو دو، تو شاید یہ پڑھے اور یہ راضی ہو جائے کہ تم کیا ایسے بیچو اور میں کیسے لے۔ اب جو ہے وہ امام نے کہا کہ بس تم اسے خط دینا اور وہ کیا ہو جائے گی، راضی ہو جائے گی، یعنی اب بھی یہ روایت بیان کر رہا ہے کہ امام نے مجھے سارے کے سارے جو ہے طریقہ سمجھایا کہ اس طریقے سے جب وہ گری ازاری کرے گی اور وہ کسی کو جو ہے وہ اپنے آپ کو ہاتھ نہیں لگانے دے گی، اور نخاس جو اس کا مالک ہوگا اس سے کہے گی کہ تم مجھے کسی کے ہاں نہ بیچو، اور یہ جملہ کہے گی تو تم کیا اس طرح سے خط دینا اور یہ سارا کیا نظام چلنا۔ فقال بشر، اب بشر کہتا ہے کہ میں نے ساری امام کی بات جو ہے وہ یاد کر لی، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نکل پڑا امام علیہ السلام کی کیا اطاعت کرنے کے لیے۔ اب جو ہے وہ یہ سارا واقعہ ہوا جو امام علیہ السلام نے بیان کیا تھا، اور اس کے بعد جب میں نے اس خاتون کو وہ خط دیا امام علیہ السلام کا، تو جیسے ہی اس نے جو ہے وہ خط کو دیکھا تو وہ فوراً کیا ہے بکت بکاء شدیداً، وہ بڑی جو ہے وہ شدید طریقے سے روتی ہے اور کہتی ہے عمر بن یزید سے کہ بیعنی من صاحب ھذا الکتاب، کہ مجھے جو ہے وہ تم اسی کے ہاتھوں جو ہے وہ بیچو گے، جس نے جو ہے وہ یہ خط لکھا ہے اسی کے ہاتھوں تم مجھے بیچو گے۔ وحلفت بالمخرجۃ المغلظہ انہ متمتنع من بیعہا قاتلت نفسہا، اور پھر جو ہے اس خاتون نے قسم کھائی وہاں پہ کہ میں جو ہے وہ قسم کھا کے کہتی ہوں کہ اگر تم نے جو ہے وہ مجھے اس خط والے کے ہاں نہ بیچا، یہ جس بندے کا خط لکھا ہوا ہے، تو میں جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ قتل کر دوں گی اور کیا ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ مار ڈالوں گی۔ تو یہاں پہ پھر وہ مالک راضی ہو جاتا ہے کہ چلیں یہ راضی ہوگی ہے بیچنے کے اوپر، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اسی بشر کے ساتھ جو ہے وہ اس کی قیمت کے اوپر بحث ہوتی ہے، اور آخر کار جو ہے وہی قیمت طے ہوتی ہے کہ جو اس تھیلی میں کیا ہے موجود تھی 220 درہم، اور اسی کے اوپر کیا ہوتا ہے اتفاق ہو جاتا ہے۔ اب جو ہے وہ خاتون وہ بڑی خوش ہو جاتی ہے اور خوشی کے ساتھ جو ہے وہ اسی بشر کے ساتھ جو ہے وہ چلتی ہے۔ اب جو ہے وہ وہاں پہ جو بغداد میں جہاں پہ یہ رہ رہا تھا، یعنی سامرہ سے لے گیا ہوا تھا بغداد، جس جگہ پہ رہ گیا تھا، تو بغداد جو ہے وہاں پہ وہ آ گیا اس کنیز کو لے کر، اور کنیز کو جب لے کر آیا تو جیسے ہی وہ کہتا ہے کہ میں کمرے میں داخل ہوا تو فوراً اس کنیز نے جو ہے وہی جو خط ہے وہ نکالا، اور اسے نکال کے جو ہے وہ اسے بوسے دینا شروع کیے، اور اسے اپنے رخسار پہ رکھا، اپنی آنکھوں پہ رکھا، اپنے جو ہے وہ جسم کے ساتھ اس سے جو ہے وہ ملنا شروع کیا۔ فقلت تعجبا منہ اتلسمین کتابا لا تعرفین صاحبہ، تو میں نے بڑے تعجب اور حیرت سے پوچھا کہ تم اس خط کو جو ہے وہ چوم رہی ہو اور تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ خط کس کا لکھا ہوا ہے، تمہیں یہ بھی نہیں پتہ کہ خط کس نے لکھا ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ اس خاتون نے کہا کہ ایھا العاجز الضعیف المعرفہ بمحل اولاد الانبیاء، کیا ہے وہ انسان کے جسے انبیاء کی اولاد کی زیادہ معرفت نہیں ہے، تم جو ہے وہ اپنی جو سماعت ہے اس کو بڑے غور سے جو ہے وہ سنو، اور میں تمہیں کیا ساری بات بتاتی ہوں۔ انا ملیکۃ بنت یشوع بن قیصر مالک الروم، کہ میں جو ہے وہ ملکہ ہوں
یشوع بن قیصر ملک روم، جو روم کا بادشاہ قیصر ہے اس کی جو میں کیا ہوں، پوتی کیا بنتی ہوں۔ وہ امی من ولد الحواریین، اور جو میری والدہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے شمعون، ان حواریوں کی جو اولاد میں سے جو ہے وہ میری کیا تھیں، والدہ تھیں۔ تو اپنا جو ہے اس نے تعارف پیش کیا کہ میں کوئی کنیز وغیرہ نہیں ہوں، بلکہ میں جو بادشاہ روم ہے اس کی میں اولاد میں سے ہوں، اس کی میں بیٹی یا پوتی ہوں، اور میری جو والدہ ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری ہیں شمعون، ان کی کیا اولاد میں سے ہے۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ میں تمہیں جو ہے وہ اب عجیب جو ہے وہ قصہ اپنا سناتی ہوں کہ میرا کیا جو ہے وہ عجیب قسم کا قصہ ہوا۔ اس نے کہا کہ میرے جو دادے تھے قیصر روم، دادا ہیں، ان کے دادا بنتے ہیں تو یہ ان کی پوتی ہو جائیں گی۔ تو میرے دادا نے جو ہے وہ یہ ارادہ کر لیا کہ میری جو شادی ہے وہ کریں گے، اور اس وقت کہتے ہیں کہ میری عمر جو ہے وہ 13 سال تھی۔ تو اس وقت جو ہے میرے دادے نے بڑا جو ہے وہ اپنے محل میں انتظام کیا، اور بہت سارے جو حواری ہیں اور جو علماء کرام ہیں جو عیسائی مذہب کے تھے سب کو جو ہے وہ بلایا۔ 300 جو ہے وہ افراد جو راہب تھے ان کو بلایا، اور اس کے علاوہ جو صاحب شرف لوگ تھے، بڑے جو نیک لوگ تھے، علماء لوگ تھے، ان میں سے 700 بندوں کو بلایا۔ اس کے علاوہ جتنی فوج کے جو لشکر ہیں، عشیروں کے سردار ہیں، ان میں سے تقریباً 4000 جو ہے وہ لوگ، یہ مہمان، یعنی بہت بڑے بڑے مہمان کا ذکر تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اس نے کیا کیا کہ استقبال کے لیے ایک بہت بڑا کیا ہے عرش جو ہے وہ تیار کروایا۔ عرش یعنی ایک بہت بڑا، آپ کہتے ہیں کہ اسٹیج کیا تیار کروایا، ہیرو جواہرات سے لدا ہوا، اور اس کے 40 جو ہے وہ سیڑھیاں تھیں اس کے اوپر کیا چڑھنے کے لیے۔ تو اب جو ہے وہ جیسے میرا جو کزن تھا، یعنی میرے دادا کے بھائی کا جو بیٹا تھا، وہ جیسے جو ہے وہ آیا اس کے اوپر سیڑھیوں کے اوپر چڑھا، تو لوگوں نے کیا کیا، علماء کرام وہ سارے سارے اس کے آس پاس کھڑے ہوئے، اور جو سلیبیں تھیں ان کی وہ جو ہے وہ سائڈ پہ اس کی رکھی ہوئی تھیں، ان سلیبوں نے اس کو گھیرا ہوا تھا، اور جو انجیل ہے وہ اس کے صفحے جو ہے وہ کھولے ہوئے تھے۔ تو اب جیسے ہی وہ اوپر چڑھتا ہے تو ساری کی ساری جو سلیبیں ہیں وہ نیچے گر پڑتی ہیں، اور جو اس تخت کے جو پاؤں ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ٹوٹ جاتے ہیں، اور جو تخت کے اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے وہ بھی خود کیا نیچے گر جاتا ہے اور کیا ہو جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جب سلیبیں گرتی ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ جو علماء ہیں ان کے وہ سارے کے سارے کانپنے لگ جاتے ہیں اور ان کے رنگ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو فقال کبیرہم لجدی ایھا الملک اعفنا من ملاقات ھذا النحوس الدالۃ علی زوال ھذا الدین المسیحی والمذہب الملکانی، کہ اے جو ہے وہ بادشاہ تم جو ہے وہ ہمیں اس جیسی ملاقات سے ہمیں معاف کر دو، یہ بڑی منحوس ملاقات ہے، اس میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو مسیحی دین ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور تمہاری جو بادشاہت ہے وہ بھی کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو اب کہتے ہیں وہ کہ میرے جو دادے نے ہے جو ہے وہ بڑی اس موقع کو اپنے لیے بڑا برا بدشگون سمجھا، اور اس نے کہا کہ ابھی جو ہے وہ میں اس سے شادی نہیں کرواؤں، کیونکہ یہ تو بدشگون ثابت ہوا، منحوس ثابت ہوا، اب جو ہے وہ اس کے بھائی سے کیا کروں گا، میں اس کی کیا شادی کرواؤں گا۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ جو ہے وہ حکم دیا کہ دوبارہ سے جو ہے وہ سلیبوں کو کھڑا کرو اور وہی عرش وغیرہ سارا بناؤ۔ اب کہتے ہیں کہ جب اس کا بھائی آیا اور وہ جیسے اوپر چڑھتا ہے تو پھر وہی واقعہ ہوتا ہے، وہ ساری کی ساری کیا چیزیں نیچے گر جاتی ہیں، سلیبیں نیچے گر جاتی ہیں۔ تو اب جو ہے وہ سارے کے سارے جو علماء ہیں وہ واپس چلے جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس منحوس کام میں کیا شریک نہیں ہو سکتے کہ جس سے جو ہے وہ سلیبیں اور ہماری مقدس چیزیں کیا گر رہی ہیں۔ تو اب جو ہے وہ لوگ سارے چلے گئے، اور میرے دادے جو ہے وہ جو قیصر بادشاہ تھا وہ بڑا جو ہے وہ غم کی حالت میں چلا گیا اور پریشان حال کہ یہ پتہ نہیں جو ہے وہ کیا ہو گیا۔ اب وہی رات تھی، اسی رات جو ہے وہ میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ حضرت مسیح اور حضرت شمعون اور بہت سارے حواری بھی حضرت عیسیٰ کے موجود ہیں، اور وہ سارے کے سارے جو ہے وہ میرے اسی دادا کے یہ جو محل تھا سارے اسی کے اندر کیا آئے ہوئے ہیں۔ میں اسی اسلام میں کیا دیکھتی ہوں کہ فداخل علیہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ معافیت معدت من بنی، کیا پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں، اور بہت سارے ان کے جو بیٹے ہیں جوان ہیں وہ کیا وہاں پہ موجود ہیں۔ تو جیسے جو ہے وہ پیغمبر اسلام داخل ہوتے ہیں تو حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اپنے مقام سے کھڑے ہوتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ ان کی کیا گفتگو شروع ہوتی ہے۔ فقال له محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا روح اللہ انی جئتک خاطبا من وصیک شمعون، کہ میں تمہارے پاس جو ہے وہ ایک رشتہ جو ہے وہ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ کس کے لیے مانگتا ہوں؟ میری طرف جو ہے وہ اشارہ کیا کہ یہ جو خاتون موجود ہے اس کے لیے میں کیا ہے، یہ میری بیٹی ہے، اس کے لیے کیا میں رشتہ مانگتا ہوں۔ وَأَوْمَا بِيَدِهِ إِلَىٰ أَبِي مُحَمَّدٍ بْنِ صَاحِبِ هَٰذَا الْكِتَابِ فَنَظَرَ الْمَسِيحُ إِلَىٰ شَمْعُونَ، تو اس وقت جو ہے وہ مسیح نے جو ہے وہ حضرت شمعون کو دیکھا اور اس سے کہا کہ تمہارے پاس شرف آ گیا ہے، تو لہٰذا تم اپنی رشتہ داری کیا ہے اللہ کے رسول سے کیا جوڑ دو۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ حضرت شمعون کی اولاد سے تھی، یہ جو بیٹی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ ایسے ہی کیا،
اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت شمون راضی ہوئے اور پیغمبر اسلام کیا ہے وہ ممبر کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد پیغمبر اسلام نے کہا کہ میں یہ جو میرا بیٹا ہے وہاں پہ، یعنی ابو محمد امام حسن علیہ السلام موجود تھے، کہ میں اس سے کیا کرتا ہوں، اس کی شادی کرتا ہوں، یہ جو خاتون ہے شمون کی اولاد سے، میں اس کی شادی جو ہے وہ کرتا ہوں اپنے بیٹے سے۔ اور وہاں پہ پیغمبر اسلام نے شادی کی، وہ شاہد المسیح علیہ السلام، وہ شاہد ابنا محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم والحواریون، اور وہاں پہ جو گواہ تھے اس نکاح کے جناب مسیح تھے خود، اور پیغمبر اسلام کی اولاد تھے، اور جو حواری وہاں پہ موجود تھے، یہ سارے کے سارے کیا گواہ بنے، یعنی وہاں پہ کیا ہوتا ہے، نکاح ہوتا ہے ان کا۔ اور وہ کہتی ہے کہ جب میں نیند سے بیدار ہوئی تو میں جو ہے بڑی ڈری ہوئی تھی کہ میں اس خواب کو کیسے بیان کروں، کہ میں ایک عیسائی فیملی میں رہ رہی ہوں، اور میری جو شادی ہوئی ہے وہ مسلمانوں کے جو اللہ کے رسول ہیں ان کے جو ہے وہ بیٹے سے ہوئی ہے شادی، تو میں جو ہے وہ قتل ہونے کے خوف سے جو ہے وہ اپنی اس خواب کو جو ہے وہ اپنے دل میں کیا چھپا لیا۔ تو وہ کہتی ہے کہ بزور بصدری بے محبت ابی محمد، یعنی جناب وہ نرجس خاتون فرماتی ہیں کہ ابو محمد امام حسن علیہ السلام کی محبت جو ہے وہ میرے دل میں اس طرح سے آ گئی کہ وہ مجھے پریشانی لاحق ہوگی، یہاں تک کہ میں نے جو ہے وہ کھانا پینا چھوڑ دیا، کچھ کھاتی پیتی نہیں تھی، اور شدید قسم کی کیا ہے بیمار پڑ گئی۔ تو میرے دادا نے جو ہے وہ روم کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو جو ہے بلایا میرے علاج کے لیے اور میری دوائی کے لیے، تو سب جو ہے وہ مایوس ہو گئے، اور میں مزید میری حالت کیا دن بدن کیا خراب ہوتی گئی۔ تو ایک دن جو ہے وہ میرے دادا نے کہا کہ تمہیں جو ہے وہ کسی چیز کی ضرورت ہو، تم بتاؤ تم کیا چاہتی ہو، کہ تم ٹھیک بالکل نہیں ہو رہی۔ تو میں نے جو ہے وہ اپنے دادا سے کہا کہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ جو کشادگی اور آسانی کے دروازے ہیں وہ بند ہو رہے ہیں میرے اوپر، تو لہٰذا میرا یہ آپ سے التماس ہے کہ جو مسلمان قیدی جتنے بھی آپ کے جو ہے پاس ہیں آپ کی جیلوں میں، وہ سب کو کیا آپ آزاد کریں۔ دادا نے اس کی جو ہے وہ بات مانی، اور جتنے جو مسلمان قیدی تھے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ آزاد کیا، اور پھر اس خاتون نے کہا کہ ان کے اوپر صدقہ بھی کریں، ان کے اوپر جو ہے وہ احسان بھی کریں، ساری کی ساری چیزیں۔ لرجوت ان یہب المسیح و امہ لعافیت و شفا، کہا کہ حضرت مسیح اور ان کی جو والدہ ہیں وہ مجھے پھر کیا دے دیں گی، شفا دے دیں گی۔ تو اب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے دادے نے بالکل ایسے ہی کیا، اور جیسے یہ ایسا کیا تو اب میرے بدن کے اندر جو صحت کے آثار ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئے، اب میں نے جو ہے وہ کھانا پینا جو ہے وہ شروع کر دیا، اور تو یہ بات جو ہے میرے دادے کو بڑی جو ہے وہ خوشی کی لگی، اور اس نے جو ہے وہ مزید ان قیدیوں کو کیا انعام دیے، مسلمان جو قیدی تھے، اور بہت ساری چیزیں کیا ان کو دوبارہ دیں۔ تو پھر کہتی ہیں کہ 4 دن کے بعد پھر دوبارہ مجھے کیا خواب آتا ہے، اور خواب میں میں کیا سیدۃ النساء کو دیکھتی ہوں، کہ سید النساء قد زارتنی، کہ سیدۃ النساء یعنی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ وہ میں نے خواب میں ان کو دیکھا، ومعہا مریم بنت عمران، اور ان کے ساتھ جو ہے جناب مریم بنت عمران تھیں، اور اس کے علاوہ جنت کی کیا بہت ساری خواتین تھیں۔ تو مجھ سے جو ہے وہ جناب مریم نے کہا کہ حاذہ سیدۃ نساء العالمین و ام زوجک ابی محمد، کہ یہ جو ہے وہ سید نساء العالمین ہیں، اور جو تمہارے شوہر ابو محمد ہیں یہ ان کی کیا ہیں، والدہ ہیں۔ تو پھر جو ہے وہ جیسے ہی میں نے دیکھا کہ یہ جو ہے وہ میرے شوہر کی والدہ ہیں، تو فوراً جو ہے وہ میں ان کو ملی، اور جو ہے وہ ان کو مل کر جو ہے وہ رونے لگ گئی، اور رو کے ان سے میں کہنے لگی کہ میرے جو شوہر ابو محمد ہیں وہ تو میری زیارت کے لیے آئے نہیں ہیں میرے خواب میں۔ تو اس وقت جو ہے وہ سید النساء نے فرمایا کہ وہ تمہاری جو ہے وہ زیارت کے لیے کیسے آئیں گے جب کہ تم جو ہے وہ نصارہ کے مذہب کے اوپر ہو، عیسائی مذہب کے اوپر ہو۔ اور یہاں پہ لفظ روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ انت مشرکۃ باللہ، ہے کہ تم جو ہے وہ شرک کی حالت کے اوپر ہو، تو لہٰذا جو ہے وہ تمہیں اللہ کی اطاعت کی طرف کیا واپس آنا پڑے گا۔ یہاں شرک کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ والا شرک ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک نجاست آ جاتی ہے اور انسان کے نجس ہونے کے حکم میں چلا جاتا ہے، یہ وہ شرک ہے جسے شرک در اطاعت کہتے ہیں، کہ اللہ کے حکم کے اوپر کیا پورا پورا نہ چلنا، جسے قرآن مجید میں کہا گیا کہ اکثریت کیا مشرک ہے، یعنی اللہ کی کیا نافرمانی کرنے والی ہے، تو یعنی جو اللہ کا قانون ہے تم اس کے اوپر کیا باقی نہیں ہو۔ پھر جو ہے وہ کہا کہ یہ جو میری بہن ہے حضرت مریم، یہ بھی تمہارے دین سے جو ہے وہ بیزار ہیں، ٹھیک ہے، حضرت مریم جن کو تم مانتی ہو۔ تو اس وقت جو ہے وہ کہا کہ اگر جو ہے وہ تم چاہتی ہو کہ تمہارے شوہر جو ہے وہ تم سے ملنے ہیں تو تم جو ہے پھر اسلام کو کیا قبول کرو۔ اس وقت جو ہے وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے جو ہے اس سے کلمہ شہادت پڑھایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان ابی محمد رسول اللہ، یہ والا جو ہے وہ کلمہ سے پڑھایا، اور اس خاتون نے جو ہے وہ جناب نرجس خاتون نے یہ سارے کے سارے جو ہے وہ کلمہ پڑھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ سیدہ نے دوبارہ جو ہے وہ اپنے سینے سے اسے لگایا اور کہا کہ اب جو ہے وہ ابو محمد جو ہے وہ تمہاری کیا زیارت کو جو ہے وہ آیا کریں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ کہتی ہے وہ خاتون جناب نرجس خاتون کہ میں جو ہے وہ بیدار ہوئی، اور پھر جب اگلی رات آئی تو جناب ابو محمد جو ہے وہ میرے خواب میں جو ہے وہ آتے ہیں۔ تو میں جب وہ میرے خواب میں آتے ہیں تو میں جو انہیں یہ جملہ کہتی ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ جفا کی،
میرے دل میں جو ہے وہ آپ کی محبت ہے، آپ میری ملاقات کو نہیں آ رہے تھے، تو اس وقت جو ہے وہ آپ نے فرمایا کہ ما کانا تاخیری ان کے الا لشرک کے، کہ تمہارے شرک کی وجہ سے کہ تم دوسرے مذہب کے اوپر تھی تو میں تمہاری ملاقات کو کیا ہے نہیں آ رہا تھا، تو اب انشاءاللہ جو ہے وہ ہر رات میں تمہاری ملاقات کو کیا ہے آیا کروں گا۔ فما قطع عنی زیارت بعد ذلك الى هذه الغایہ، تو اس وقت سے لے کر اب تک جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ جناب ابو محمد میرے خواب میں آتے ہیں اور مسلسل کیا ہے زیارت ہو رہی ہے۔ تو اب جناب نرگس کیا ہے یہ واقعہ کیا ہے مکمل طور پہ جو ہے بشر کو کیا ہے سنا رہی ہیں بغداد کے اندر۔ اس کے بعد جو ہے بشر نے پھر پوچھا کہ اچھا تو یہ صورتحال ہے، تو پھر یہ کیسے صورتحال بنی کہ تم جو ہے وہ قیدی بن کے ہی اور یہاں تک جو ہے وہ پہنچی؟ تو اس کے بعد پھر کیا ہے ایک مختصر سے جو ہے وہ ایک لمبا واقعہ ہے، تو انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں ہم کیا کرتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں۔ یعنی خلاصہ کلام ہم یہاں پہ یہ اس کا کر سکتے ہیں کہ جناب نرگس خاتون جو ہے وہ قیصر جو ملک روم تھا عیسائی مذہب کے تھا، ان کی جو ہے وہ نواسی بنتی ہیں یا پوتی بنتی ہیں، اور خواب کے اندر جو ہے وہ آپ کا جو نکاح ہے وہ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے کیا تھا، اور خواب کے اندر ہی جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام آپ کی زیارت کو جو ہے مسلسل آتے تھے، اور ان کی جو گفتگو ہے آپس میں وہ خوابوں میں کیا ہے جاری تھی۔ تو اس کے بعد یہ قیدی کیسے ہوئی اور وہ کیا واقعہ بنا، وہ بھی کیا شیخ ذوق الرحمن نے اس روایت کو لکھا ہے، تو وہ انشاءاللہ اگلے درس میں کیا بیان کریں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ اجمعین۔